السلام علیکم ناظرین محترم کہا جاتا ہے کہ قسمت بھی ہمیشہ بہادروں کا ساتھ دیتی ہے نہ کہ بزدلوں کا۔ ایسی ہی کچھ کہانی پاکستان کی بھی ہے۔ ایک طرف پاکستانی سیاستدانوں اور جمہوریت کے علمبرداروں کے کرتوت دیکھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ ملک آخر قائم کیسے ہے، اسے تو کب کا ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ تو دوسری طرف جب عالمی افق پر نظر ڈالی جائے اور سپر پاوروں کا ماضی حال اور ان کے مستقبل اور ان کے اکھاڑ پچھاڑ اور عروج و زوال کی داستانوں کو دیکھا جائے تو ایک عجیب و غریب سی حیرت ہوتی ہے، دل حیران اور عقل پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر پاکستان کے بغیر بھی کیا دنیا ہی رہے گی یا کوئی جنگل بن جائے گی جہاں کا ہر باسی اور باشندہ ایک دوسرے کو کاٹ کر ختم کر دے اور سب ویران ہو جائے، جیسے کوئی گھر کسی بزرگ کے بغیر، کوئی گاؤں کسی سرپنچ کے بغیر، کوئی صوبہ کسی وزیر اعلیٰ کے بغیر، کوئی ملک کسی سربراہ کے بغیر، کوئی کلاس روم کسی استاد اور کوئی اسکول کسی پرنسپل کے بغیر، نہ جانے کس جنگل کا سا منظر پیش کرتا ہوگا۔ اور پاکستان کی اہمیت اور حقیقت سے ملاقات ہونے کے بعد دل کی گہرائیوں سے یہ آواز آتی ہے کہ یقیناً منزہ ہے وہ پروردگار جو اپنے بندوں کو ان کی اوقات سے بھی زیادہ نواز دیتا ہے اور حق رکھتا ہے کہ اس کی فقط اسی کی پرستش کی جائے۔ ناظرین محترم، آج پاکستان کے لیے چین اور امریکہ کے درمیان ہونے والی رسہ کشی اور زور آزمائی کا پورا معاملہ آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا، لیکن پہلے آپ پس منظر کو بھی ذرا سمجھ لیں تاکہ آپ آج کے ان حالیہ معاملات سے بخوبی آگاہ ہو جائیں کہ امریکہ اور چین کی رسہ کشی میں اس وقت پاکستان کس کشمکش میں پڑا ہوا ہے، کیونکہ دنیا کو ہر دور میں ایک سپر پاور کی ضرورت رہی ہے اور آئندہ بھی رہے گی، اور اب پاکستان کے کردار کو ہمیشہ سے ہی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو پاکستان کے بننے کے 70-80 سالوں میں جو سپر پاورز دنیا کے تخت شہنشاہیت پر براجمان ہوئی، ان میں روس اور امریکہ شامل تھی۔ روس جب سپر پاور تھا اور پاکستان کے ہاتھوں افغانستان کی چار دیواری میں شکست کھا کر قصہ پارینہ بن گیا، اور کمزور معیشت رکھنے والے پاکستان کی طاقتور فوج ISI اور افغان مجاہدین کے ساتھ مل کر پاکستان نے 1 درجن ملکوں کو روس کے چنگل سے آزاد کروایا، اور یوں امریکہ بہادر سپر پاور بن کر دنیا کے افق پر نمودار ہو گیا، اور یہ کام اسی کمزور معیشت والے پاکستان نے کر کے دکھایا جسے آج کمزور معیشت کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد امریکہ بہادر جو کہ دوسری سپر پاور تھا، وہ افغانستان یعنی کابل کے دروازوں پر فتح کے سہانے سپنے سجا کر پہنچ گیا تاکہ وہ معدنیات سمیت چین، پاکستان اور سنٹرل ایشیا کے ملکوں پر گرفت مضبوط کر سکے، لیکن وہ امریکہ بھی پاکستان کے بلبوتے پر فتح کے جھنڈے گاڑنا چاہتا تھا، اور ڈو مور کی دہائیاں دے کر آج وہ اپنا سارا اوڑھنا بچھونا سمیٹ کر واپس جا رہا ہے۔ یعنی آپ نے سنا ہی ہوگا، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے چل دیے۔ لیکن اب چین اس فانی دنیا کا اگلا راجہ بننے کی تیاریوں میں مصروف ہے، اور 1 بیلٹ 1 روڈ منصوبے سے وہ سپر پاور کے مسند کو تسخیر کر کے خود اس تخت پر تخت نشی ہونا چاہتا ہے، اور پاکستان سے دیرینہ اور بے مثال دوستی کی سرعام قسمیں کھانے کے علاوہ وہ پاکستان سے اپنی مستقبل قریب اور مستقبل بعید کی اسٹریٹجک شراکت داری بھی مضبوط بنیادوں پر قائم کر چکا ہے، جیسا کہ سی پیک کا منصوبہ۔ چین کا 1 بیلٹ 1 روڈ منصوبہ اور سی پیک بظاہر تو تجارت اور کاروبار کی ایک شاہراہ ہے، لیکن دراصل عالمی مبصرین اور تجزیہ کاروں کے نزدیک
یہ معاشی کامیابیوں سمیت طاقت کی بنی ایک ایسی سڑک ہے جس کے آخری سرے پر سپر پاور کا تخت پڑا ہوا ہے، اور چین اس سڑک پر بڑی تیز رفتاری سے سفر کر کے اس تخت کا مالک اور مختار بننا چاہتا ہے۔ لہذا ناظرین محترم، امریکہ بہادر کو چین کی اس منصوبہ بندی سے ریت ہاتھ سے پھسلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لہذا چین کا ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ، جس کا سارا دار و مدار پاکستان کے اندر موجود سی پیک پر ہے، جو کہ پاکستان میں ہی تیار ہوگا، اگر یہ سی پیک پاکستان میں تیار نہ ہو تو چین کا سپر پاور بننے کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس وقت امریکہ اور چین کی معیشتوں میں جو فرق ہے وہ محض 22,000 ارب ڈالر کی معیشت امریکہ رکھتا ہے، جبکہ 16,380 ارب ڈالر کی معیشت اس وقت چین کے پاس ہے، جبکہ باقی دنیا کی تمام تر ریاستوں کی معیشتیں 10,000 ارب ڈالر سے نیچے ہے۔ تو لہٰذا ایک معمولی سی رفتار ہی چین کو سپر پاور کے مسند تک پہنچا سکتی ہے۔ امریکہ بہادر نے پہلے تو بھارت کے ذریعے اس پروجیکٹ سے پاکستان کو پیچھے ہٹانے کا منصوبہ بنایا، جو کہ بڑی رسوائی کے ساتھ ناکام ہو گیا، اور الٹا بھارت کے علاقے چین کے قبضے میں چلے گئے، اور اب 2-4 سال میں چین بھارت کا پانی بھی بند کرنے والا ہے۔ لہذا جب یہاں دال نہیں گلی تو امریکہ نے پاکستان پر خود دباؤ ڈالنے کی کافی کوششیں کی، جس میں پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالنا اور کولیشن سپورٹ فنڈ کا روک لینا بھی شامل تھا، لیکن پاکستان ان مشکلات سے بھی آگے پھلانگ آیا۔ پھر امریکہ نے اگلا داؤ عرب ملکوں کے ذریعے چلایا تاکہ عرب ملک اسرائیل کو تسلیم کرے اور پاکستان پر دباؤ ڈالے، لیکن یہ ہر بابی پاکستان پر زیادہ اثر انداز ہوتا نہیں دکھائی دے رہا، کیونکہ پاکستان کے پاس ترکی، ملیشیا، آذربائیجان، قطر اور روس اور چین جیسے ایسے ملکوں کا اتحاد موجود ہے جو کہ عرب ملکوں سے کہیں زیادہ طاقتور ثابت ہوگا۔ یہاں تک کہ شمالی کوریا بھی اس میں شامل ہونے جا رہا ہے، اور ایران کے بھی یہی عزائم نظر آ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ سارے حربے ناکام ہونے کے بعد اب امریکہ نے پاکستان کو سی پیک سے الگ کرنے کے لیے میٹھا زہر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سی آئی اے کے سابقہ چیف بائیڈن حکومت کو یہ مشورے دیتے ہیں کہ اگر پاکستان کو چین سے الگ کرنا ہے تو اسے اتنا نوازنا ہوگا کہ پاکستان کو چین اور سی پیک سے ملنے والے فوائد بہت چھوٹے نظر آئے۔ اس معاملے پر پوری تفصیلی رپورٹ یورو ایشیا ٹائمز میں بھی شائع ہوئی ہے، اور امریکہ کی بھارت سے نزدیکیوں کا غصہ بھی پاکستان کا کچھ کم ہو سکے، سب سے پہلے تو پاکستان کی سی ایس ایف یعنی کولیشن سپورٹ فنڈ کو دوبارہ اجرا کیا جائے اور اسے بڑھایا بھی جائے۔ پاکستان کو اپنی معیشت کو مستقل بنیادوں پر سنبھالنے اور مستحکم کرنے کے لیے فوری طور پر امریکہ ایک بڑا معاشی پیکج دے۔ کشمیر کا مسئلہ حل کروانے میں امریکہ کلیدی کردار ادا کرے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس رپورٹ میں F-16 سمیت دیگر فوجی ساز و سامان اور امداد پر بھی فراخ دلی دکھانے کے مشورے دیے گئے ہیں، اور سب سے اہم ترین بات اس رپورٹ میں یہ بھی لکھی گئی کہ پاکستانیوں کے لیے امریکہ کے ورک پرمٹ ویزے انتہائی آسان کر کے ورک فورس منگوائی جائے، تاکہ پاکستانی عوام امریکہ کو مثبت لینا شروع کرے اور اپنی رائے کو تبدیل کرے اور امریکہ کے لیے نرم گوشہ رکھے، تاکہ پاکستانی حکومت جب چین کے ساتھ کوئی سخت فیصلہ کرے تو اسے کم سے کم عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن ناظرین محترم، پاکستانی حکومت اور عوام کو ایسے کسی بھی جھانسے سے خبردار رہنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کو معاشی امداد نہیں بلکہ مضبوط معیشت چاہیے۔ پاکستان کی طاقت F-16 نہیں بلکہ خود کا بنایا ہوا JF-17 تھنڈر ہونا چاہیے۔ پاکستان کا مخلص پڑوسی اور دوست امریکہ نہیں بلکہ چین ہے۔
पाकिस्तान को अमरीकी वर्क परमिट नहीं बल्कि अपने मुल्क में अमरीका जितनी आमदनी वाले रोजगार चाहिए, वरना तो जैसे आज अरब मुल्क पाकिस्तानी वर्करों के जरिए पाकिस्तान को ब्लैकमेल करते हैं, कल अमरीका भी करेगा। पाकिस्तान को कश्मीर पर सालिसी नहीं बल्कि पूरा कश्मीर चाहिए और बिला शिरकत गैर चाहिए। अगर पाकिस्तानी हुकूमत अमरीका से ये सारे फवायद लेना चाहे तो शौक से ले, मगर चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की कीमत पर हरगिज नहीं, क्योंकि चीन और पाकिस्तान एक दूसरे की ताकत और एक दूसरे का मुस्तकबिल है। चीन और पाकिस्तान में से किसी एक का गिरना दोनों को डबो देगा, लिहाजा इन दोनों को ही ताकत में रहना है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की गैबी मदद फरमाए। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद।